آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الشہر، اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو مبارکن، بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو بیان فرمایا، جنہیں مختصر جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ رمضان کے روزے اللہ نے ہر مسلمان پر فرض کیے ہیں۔ یہ سال کے اندر ایک مہینے کے لیے آتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، روزے چھوڑنے نہیں چاہیے، کوئی سستی نہیں کرنی چاہیے روزوں کے اندر، بلکہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ یہ ایک مہینے کے مہمان روزے ہوتے ہیں تو یہ ضرور رکھنے چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ کے اوپر یہ روزے رکھنا یہ فرض قرار دیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی راتوں کو قیام کرنا تمہارے لیے جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا۔ تو یہ رمضان کی جو تراویح ہے، یہ قیام اللیل جسے رمضان کی تراویح کہا جاتا ہے، یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20 رکعتیں تراویح جو ہے وہ ضرور ادا کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَشَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ شب قدر کو بیان فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے کی آخری جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر شب قدر کو تلاش کرتا ہے تو اس بندے کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَشَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا ایک معنی ہوتا ہے کہ تکلیف آئے اس کے اوپر جو ہے وہ برداشت کا مظاہرہ کیا جائے، تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایک تعریف یہ ہے۔ ایک تعریف ہمارے بزرگ حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے، وَشَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، گویا کہ یہ گناہوں کو چھوڑ دینے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر گناہوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ اور یہ شہر المواساہ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھا جائے، جتنے بھی ضرورت مند حضرات ہیں ان کی اپنی استطاعت کے مطابق ضرورت کو پورا کیا جائے، ان کی ضرورت کے اندر ان کے کام آیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ بندہ خود بھی بھوکا رہتا ہے، بھوکوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ ضمناً یہاں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اس کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو امیر ہونے کا یہ ایک جو ہے وہ ایک آزمودہ نسخہ بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ اچھے انداز سے صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر بھی برکت کریں گے، آپ کی عمر کے اندر بھی برکت ڈالیں گے، عمر بھی لمبی ہوگی، رزق بھی زیادہ ہوگا۔ تو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کریں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس کے اندر تو بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس کام کے اندر جو ہے وہ پہل کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اس مہینے میں جس نے کسی شخص کا روزہ افطار کروایا، جس نے کسی شخص کا روزہ افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو جس نے روزہ افطار کروایا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسے اس کے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے، جس نے ایک روزہ دار کا روزہ کھلوایا۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، صحابہ کرام کی عادت تھی کہ آپ حضرات جو تھے، آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عادت یہ تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کرتے تھے، دین کو سیکھا کرتے تھے۔ سوال پوچھا، اللہ کے رسول، ہم میں سے اکثر کے پاس جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ وسعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے روزے کھلوا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کھجور تو ہے، ایک کھجور، پانی کا گلاس تو ہے، اس کے ذریعے سے بھی جو روزہ کھلوائے تو اسے بھی جو ہے وہ اتنا ہی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو روزہ کھلوانا، رمضان کے اندر روزے دار کی افطاری کروانا، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت، رمضان کا پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت کے 10 دن ہیں، اوسطہ مغفرت، اس کے درمیانے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، وآخرہ عتق من النار، اور اس کے جو آخر کے 10 دن ہیں یہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کے ہیں۔ تو رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ عبادات کو اپنایا جائے، عبادات کے اندر جو ہے وہ شرکت کی جائے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا بقیہ جو سال ہوگا وہ بھی اچھا گزرے گا۔